بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں آپ کا میزبان محسن رضا حبیبی قادری آپ کا استقبال کرتا ہوں ہمارے چینل فیضان اولیاء پر۔ دوستوں، اس سے پہلے والے ویڈیو میں ہم نے حضرت صوفی محمد نذیر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ابتدائی حالات زندگی اور آپ کی کچھ کرامتوں کا ذکر کیا تھا، اور آج کی ویڈیو میں ہم حضرت کی کچھ اور حیرت انگیز کرامتوں کا ذکر کریں گے۔ تفصیلی معلومات کے لیے آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہ کیا ہو تو سبسکرائب بھی ضرور کر لیں۔ دوستوں، جس طرح میں نے پہلے بھی بتایا کہ حضرت صوفی نذیر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سلسلہ قادریہ کے ایک عظیم شیخ کامل گزرے ہیں۔ آپ کے ہزاروں کی تعداد میں مریدین اور عقیدت مند ہیں۔ آپ کے کئی مریدوں نے آپ سے کئی کرامتوں کا ظہور ہوتے دیکھا۔ آپ جس کے لیے دعا فرما دیتے اس کا کام بن جاتا، جس پر کرم کی نگاہ ڈال دیتے اس کا مقدر سنور جاتا۔ آپ کے ایک مرید نصیر احمد بھائی کے یہاں یہ معاملہ تھا کہ جب ان کے یہاں بچے کی ولادت ہوتی تو کچھ ہی دنوں کے بعد اس بچے کا انتقال ہو جاتا۔ ایک بار جب ان کے یہاں لڑکی کی پیدائش ہوئی تو پہلے کی طرح اس بچی کا بھی کچھ ہی دنوں میں انتقال ہو گیا۔ یہ صاحب اپنے مرشد گرامی کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور اپنی پریشانی بیان کر دی۔ حضرت نے اپنے اس سچے عقیدت مند اور مرید کو تسلی دی اور فرمایا کہ گھبراؤ نہیں، انشاءاللہ اب کی بار تمہارے یہاں لڑکا پیدا ہوگا اور وہ زیادہ عمر دراز ہوگا۔ جناب نذیر بھائی کہتے ہیں کہ مرشد کی مبارک زبان سے جو نکلا وہ ہو کر رہا۔ کچھ عرصے کے بعد میرے یہاں لڑکے کی ولادت ہوئی، اور کرم یہ ہوا کہ پہلے والے بچوں کی طرح کچھ دنوں میں اس کا انتقال نہیں ہوا، بلکہ وہ صحیح سلامت رہا اور حضرت کی دعا سے صحیح سلامت ہے۔ بے اولاد کو اولاد ملنے کے کئی واقعے آپ سے ظہور میں آئے۔ ایسے بہت سے جوڑے تھے کہ جن کی شادی کے بعد بھی برسوں تک ان کے یہاں اولاد کی خوشی نہیں آئی تھی۔ حضرت صوفی نذیر قادری علیہ الرحمہ کی نگاہ کرم سے ان جوڑوں کو اولاد کی نعمتیں عطا ہو گئی۔ آپ کے ایک مرید جن کا نام سیف اللہ تھا، وہ احمد آباد سے اپنے گاؤں گورکھپور جا رہے تھے۔ جب اسٹیشن پر اتر کر اپنے گاؤں کی طرف چلے تو راستے میں ایک ڈاکو نے ان کا راستہ روک لیا اور پوچھا کہ تم کہاں سے آ رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں احمد آباد سے آ رہا ہوں۔ ڈاکو سمجھ گیا کہ ان کے پاس بہت سا مال ہوگا۔ وہ بولا کہ تمہارے پاس جتنا بھی مال ہے وہ مجھے دے دو، ورنہ میں تمہیں مار دوں گا۔ سیف اللہ سمجھ گئے کہ مجھ پر مصیبت آن پڑی ہے، یہ ڈاکو میرا سارا مال لوٹ لے گا۔ انہوں نے اسی وقت اپنے پیر و مرشد حضرت سیدنا صوفی نذیر قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو یاد کیا۔ ڈاکو نے ان کو لوٹ لینے کے ارادے سے ان پر زور سے اپنی لاٹھی سے وار کیا، مگر وہ مار نہ سکا۔ ایسا لگ رہا تھا کہ کسی نے اس کے ہاتھ کو پکڑ لیا ہو۔ اس نے کئی بار ان کو مارنے کی کوشش کی لیکن مار نہ سکا۔ وہ ڈاکو سمجھ گیا کہ ہو نہ ہو اس کے ساتھ کسی بزرگ کی مدد شامل ہے۔ تھک ہار کر وہ کہنے لگا کہ بھائی، مجھے ایسا لگتا ہے کہ ضرور تمہارے ساتھ کسی بزرگ کی مدد ہے جو تمہاری حفاظت کر رہی ہے۔ وہ ہاتھ جوڑ کر کہنے لگا کہ بھائی، ہو سکے تو مجھے 2-4 آنے ہی دے دو۔ سیف اللہ نے اپنی جیب سے 4 آنے نکال کر اس کو دے دیے اور وہ ڈاکو وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اس طرح اپنے مرید صادق کو آپ نے لٹ جانے سے بچا لیا اور اس کی حفاظت کی۔ محمد ابراہیم نامی شخص جو برہان پور کے رہنے والے تھے اور ایک لمبی مدت سے احمد آباد میں مقیم تھے، ان کا لڑکا محمد اسماعیل کہیں گم ہو گیا۔ ہر جگہ تلاش کیا لیکن کہیں اس کا پتہ نہ چلا۔ اس بات کو کئی دن گزر گئے۔ وہ اب لڑکے کے ملنے کی امید بھی کھو چکے تھے۔ یہ احمد آباد میں لال میل کے پاس رہتے تھے، اور اسی علاقے میں ایک حافظ صاحب تھے جو حضرت صوفی محمد نذیر صاحب علیہ الرحمہ کے عقیدت مند تھے۔ وہ حافظ صاحب ابراہیم بھائی کو حضرت کی خدمت میں لے آئے اور حضرت سے سارا حال بیان کر دیا کہ حضور، ان کا لڑکا کئی دنوں سے لاپتہ ہے، ہر ممکن کوشش کے بعد بھی لڑکا نہیں ملا، آپ دعا فرما دیں۔ حضرت نے ایک تالا منگوایا اور اس پر کچھ پڑھ کر دم کیا اور حکم دیا کہ اس تالے کو ندی میں ڈال دو، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ابھی سب سے پہلی جو گاڑی ملے اس سے اجین چلے جاؤ، وہاں فلاں جگہ فلاں نام کی ایک ہوٹل ہے، اس کے پاس نیم کا ایک درخت ہے، کل 1:30 بجے تمہارا لڑکا
बगल में बिस्तरा दबाए वहां पर आएगा और तुम्हें मिल जाएगा। वो हजरत का हुक्म पाकर फौरन ही उज्जैन पहुंचे और जिस तरह हजरत ने निशानदेही की थी उसी जगह नीम के दरख्त के पास गए। 1:30 बजते ही उनका लड़का मोहम्मद इस्माइल अपने बगल में बिस्तरा दबाए सामने से आता हुआ नजर आया। इनकी खुशी का ठिकाना न रहा। बच्चे को गले से लगाया और वहां से लेकर अहमदाबाद पहुंचे। इब्राहिम भाई अपने बेटे को साथ लेकर हजरत की खानकाह पर पहुंचे और हजरत से अर्ज किया कि हुजूर ने जैसा फरमाया वैसा ही हुआ और मुझे मेरा लड़का मिल गया। सुबहान अल्लाह, क्या कहने अल्लाह वालों की नज़र के। आणंद गांव का रहने वाला एक शख्स एक ऐसी बीमारी में मुब्तला हो गया कि बज़ाहिर जिसका कोई इलाज नहीं था। डॉक्टरों ने भी उसे जवाब दे दिया और वो शख्स भी अपनी ज़िंदगी से मायूस हो गया। वो शख्स हज़रत पीर मोहम्मद नज़ीर कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह के एक मुरीद के साथ अहमदाबाद आया और खानकाह शरीफ पर हज़रत की खिदमत में हाजिर हुआ और अपना दुखड़ा सुना दिया कि हुजूर ऐसी बीमारी में मुब्तला हूँ कि डॉक्टर भी इलाज करने से आजिज़ आ गए हैं और उन्होंने भी जवाब दे दिया है। हुजूर मुझ पर करम फरमाएं। हज़रत को उसकी हालत पर रहम आ गया। आपने फरमाया कि जाओ, हम दुआ करेंगे, अल्लाह ताला तुम्हें अच्छा कर देगा। वो शख्स रुखसत हो गया। कुछ दिन के बाद वो शख्स बड़ी खुशी और मसरत के साथ हज़रत की बारगाह में आया और कहा कि हुजूर, आपकी दुआ से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हो गया हूँ और जिन डॉक्टर ने ये कह दिया था कि अब कोई इलाज मुमकिन नहीं, वो भी मुझे देखकर हैरत में पड़ गए हैं। ये हज़रत की दुआ का असर था। हज़रत सूफ़ी मोहम्मद नज़ीर साहब कादरी रहमतुल्लाहि ताला अलैह का विसाल शरीफ पीर के दिन 7 शाबान हिजरी 1378 मुताबिक 16 फरवरी ईस्वी सन 1959 में हुआ। आपका मज़ार अक़दस अहमदाबाद के शाही बाग के करीब कैंप सदर बाज़ार में मशहूर है। दरगाह शरीफ के एड्रेस की लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।